ٹھیک ہے۔ کسی بہن نے فرمایا کہ غسل حیض کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا الگ پانی ہوتا ہے اور پھر دوسرے غسل کے لیے علیحدہ پانی ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ الگ الگ پانی کوئی نہیں ہوتا، آپ اسی ایک پانی سے غسل حیض کر سکتی ہیں، اسی کو پھر آپ آگے غسل جنابت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ جب آپ ایک ہی غسل کرتی ہیں اس سے غسل حیض بھی ہو جاتا ہے، غسل جنابت بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیض کی نیت سے الگ پانی استعمال کریں پھر باقاعدہ غسل جنابت کی نیت سے دوسرا پانی استعمال کریں، ایک ہی پانی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسے جنبی شخص کے لیے ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غرغرہ کریں، یہ بھی بہتر ہے تاکہ حلق تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، بس آپ کا غسل ہو جائے گا۔ جہاں جہاں احتیاطیں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر بغیر احتیاط کے پانی بہے گا نہیں، وہاں احتیاط کے ساتھ بہائیں۔ جس سے بال ہیں عورتوں کے بڑے ہوتے ہیں تو گدی اور بال کی جو جگہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے پانی بہہ جائے اور جگہ خشک رہ جائے۔ اسی طرح عام سب کے بغل کے جیسے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے، اور باقاعدہ باقی مقامات ہیں جو عورتوں کے خاص طور پہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی اس میں یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ جب عورت حیض کا غسل کرے تو اپنے مقام ستر کو اچھی طرح دھوئے اور کوشش کرے کہ جہاں تک وہ مبالغہ کر سکتی ہے وہاں تک پانی پہنچائے، اور فراغت کے بعد مقام ستر پر خوشبو کا استعمال یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک صحابیہ کو تلقین فرمائی تو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ وہ عام طریقے سے غسل ہوتا ہے۔ کالر